اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ تو یہ تعریف فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نماز کی اپنے قرآن میں سورہ العنکبوت میں، اور اللہ تعالیٰ یہ تعریف فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے وہ انسان کو فحاشی سے اور منکری سے بچاتی ہے۔ تو جو نماز ہے وہ انسان کو امورالٹی اور رانگ ڈوئنگ سے بچاتی ہے۔ نماز جو ہے وہ انسان کو ہر اس برے کام سے بچاتی ہے جو کہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے، جو امورل ہوتے ہیں، جو کہ ایتھیکل نہیں ہوتے ہیں، جو کہ کسی بھی انسان کو پسند نہیں ہوتے ہیں۔ تو نماز اس چیز سے بچاتی ہے۔ تو یہ تعریف فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نماز کی اپنے قرآن میں، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ کس سے بچاتی ہے؟ منکری سے بچاتی ہے، رانگ ڈوئنگ سے بچاتی ہے، کہ آپ کو برے کاموں سے روکتی ہے، آپ کو ہر اس بری عادت سے روکتی ہے جو اللہ کو اس سوسائٹی میں پسند نہیں ہے، اور وہ ہر کام جو اس سوسائٹی میں انسان کو بھی پسند نہیں ہے۔ کہ ہماری نماز کی جو امپورٹنس ہے وہ اتنی بلندی پر ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس عبادت کے لیے جس کے اندر اس نے اتنی طاقت ڈال رکھی ہے کہ وہ آپ کو اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے آپ کو فحاشی سے بچاتی ہے، آپ کو منکری سے بچاتی ہے۔ پھر نماز آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے، نماز آپ کو روٹین سکھاتی ہے، نماز آپ کو پاک صاف رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ جو نماز ہے اس کے اندر بہت طاقت ڈالی ہوئی ہے اللہ رب العالمین نے، اور نماز کی شروعات اللہ رب العالمین ہمارے انسانوں کی زندگیوں کے اندر اس وقت کر دیتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے کان کے پر جب اذان دی جاتی ہے تو اس اذان کے اندر وہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ تم نے اگر عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اس پیدائش پہ اس کو اس اذان سے اللہ کی دعوت دے دی جاتی ہے۔ اور جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر نماز کو فرض کر دیتے ہیں۔ کہ ایک عام انسان کی زندگی وہ اتنی مصروف ہوتی ہے کہ اس کے والدین نے نہ اس نے خود نے یہ کبھی سوچا ہوتا ہے کہ اس کو عبادت بھی کرنی ہے اللہ کی، اور وہ کئی عرصہ اللہ کی عبادت کیے بغیر گزار دیتا ہے، اور پھر کبھی اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر کبھی اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو انسان کی زندگی، ایک عام انسان کی زندگی اس دنیا میں جو مسلمان ہو اس کی اس طریقے سے زندگی چلتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر رجوع کرتا ہے، اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر آگے جا کر کے اللہ رب العالمین اپنی کوششوں میں اس انسان کو سیدھا کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، اور اپنی ہدایت اس کے اوپر بھیجتے رہتے ہیں، اور ہدایت اللہ کی اس کے کتاب میں سے ہی دیتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہم جب کلام کرتے ہیں، تو جب ہم نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کی تعریف شروع کرتے ہیں، تو وہاں سے ہمارے دین کی شروعات ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم آتے ہیں اور ہم جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اوپر گیو اپ نہیں کرتے ہیں، وہ لگے رہتے ہیں اس کو سیدھی راہ پہ لگانے کے لیے۔ لیکن یہ کوشش اس انسان کو ہی کرنی ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی ہدایت آ رہی ہو تو اس کو وہ تھام لے، اور اس کو تھام کے اور پکڑ کے اور مضبوطی سے پکڑ کے رکھے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو تم بہت مضبوطی سے تھام کر کے رکھو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو رسی ہے اس کو بہت مضبوطی سے تھام کر کے رکھو۔ اور یہ سب چیزیں شروع ہوتی ہیں نماز سے، کہ جب آپ نماز کو تھام کر رکھتے ہیں تو آپ ہر چیز کو تھام کر رکھتے ہیں، اور آپ کی زندگی جو ہے اللہ رب العالمین اس ججمنٹ کے اندر صفائی سے گزار دیتے ہیں۔ پر ہوتا ہے کیا نماز میں؟ نماز میں ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں فجر کے وقت، اور اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں اور 2 رکعت فرض ادا کرتے ہیں، اور اس رب سے کھڑے ہو کر کے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور تعریف بیان کر کے اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ہم کرتے ہیں نماز کے اندر۔ ہم اس نماز کو دن میں 5 دفعہ اپنے لیے دہراتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پیغمبروں نے بات دی ہے، اور ہم 5 دفعہ اس کو دہراتے ہیں، اپنے آپ کو ریمائنڈر دیتے ہیں بار بار۔ اگر ہمیں اللہ کے سیدھے راستے پر چلنا ہے تو ہمیں صرف اللہ کی کتاب کو اٹھانا ہے، اور ہمیں صرف اللہ کے احکامات کو پڑھنا ہے، اور ہمیں صرف اللہ کے احکامات میں ہمیں سب سے پہلے جو ہماری پرائرٹی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی نماز ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی شان اتنی بلند ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے گائیڈ لائنز اپنی عبادت کے ہمیں منیمم دے دی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو تو یہ فرائض ہیں جو تم نے ادا کرنے ہیں۔ اور منیمم جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے خوبصورتی سے اس قرآن کے اندر اس کو ڈالا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے ہمارا ضعیف نہیں ہوتا، قرآن ہمارا ضعیف نہیں ہوتا۔ جو پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس ہمیشہ سے ٹائم ہوتا تھا، ہم یہ جانتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اب تو ہمارے پرانے وقتوں میں لوگوں کے پاس ٹائم بہت ہوتا تھا، تو وہ جب ٹائم ان کے پاس ہوتا تھا وہ زیادہ وقت جو ہے عبادت میں گزارتے تھے، جس کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالتے تھے۔ اب زمانہ چینج ہو رہا ہے تو ہمارا قرآن ضعیف نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے
نے ہماری فرض نمازیں رکھی ہیں جو کہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم میری جتنی عبادت کرو گے اتنے تمہارے درجات بلند ہوں گے. رب العالمین نے ایک سٹینڈرڈ منیمم دے دیا ہے ہم لوگوں کو کہ تم نے یہ فرض نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور یہ روزے سال میں تو رکھنے ہی رکھنے ہیں. اور اگر ان روزوں میں تم کچھ چھوڑتے ہو تو یہ تمہیں پورے کرنے ہی کرنے ہیں. غریب کو کھانا کھلانا ہے یا تم نے ان روزوں کے بدلے میں روزے رکھنے ہیں. وضو کرنے کے طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں منیمم بتایا کہ منہ ہاتھ دھو, مٹی لو, مٹی سے صاف کر لو اپنے آپ کو. اسی طرح اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ بتایا ہے کہ جتنی تمہاری حیثیت ہو وہ تم اتنے دو. جو منیمم سٹینڈرڈ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیے وہ قرآن میں ہی لکھ کے بتا دیے. پر اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں کہ جتنی تمہاری حیثیت ہے تم دکھاؤ کہ تمہیں اپنے رب سے کتنی محبت ہے, کہ تم اپنی سنتیں ادا کرو اور تم اپنے نوافل ادا کرو اور تم ہر وقت 5 وقت کے لیے کھڑے ہو اس رب کے آگے جس کے پیغمبروں نے یہ نمازیں 5 وقت پڑھی ہیں. لیکن رب العالمین قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز, مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. لیکن اللہ رب العالمین کے پیغمبروں نے یہ وہ سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں ایک انسان کے لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ کس طریقے سے اپنا قرب بڑھا سکتا ہے جب وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے اور جب وہ سنتیں پڑھتا ہے اور جب وہ نوافل پڑھتا ہے اور جب وہ شکرانے کی نمازیں پڑھتا ہے اور جب وہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے یا وہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے. تو یہ وہ نمازیں ہوتی ہیں کہ وہ ٹائم اپنا اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے اپنے پورے دن کے اندر سے جو کہ وہ اللہ کو دے رہا ہوتا ہے. جب ہم 10 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہیں تو 10 گھنٹے میں اگر ہم 1 گھنٹے عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم 9 گھنٹے حقوق العباد میں گزار رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے گھنٹے عبادت میں بڑھا دیتے ہیں. تو عبادت کے گھنٹے اگر 2 گھنٹے کر لیتے ہیں تو حقوق العباد کے گھنٹے جو ہیں وہ 8 گھنٹے کے رہ جاتے ہیں. تو وہ 8 گھنٹے کے حقوق العباد کا چیلنج جو ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی عبادتوں میں نوافل اور سنتوں کو شامل کر لیں تاکہ آپ کی جو ججمنٹ ہے جو لوگوں کے ساتھ ہے اس میں سے آپ کی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے وہ بچ جائے. تو اللہ رب العالمین اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جو بھی تم عبادت کرتے ہو اور جتنی زیادہ کرتے ہو میں تمہارے درجے بلند کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ وہ عبادت ہے جس کو ہمارے بنانے والے نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں یہ پوری کرنی ہے. ہمیں نمازیں پوری کرنی ہے, ہمیں زکاتیں پوری کرنی ہے, ہمیں روزے پورے کرنے ہیں, ہمیں حج پورا کرنا ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں بتائے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے. اور اس میں جو چھوٹ اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے وہ فلیکسیبلٹی ڈالی ہوئی ہے کہ یہ وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے جو میں اللہ ہونے کے ناطے ایک اپنے بندے سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں. اور جتنا تم زیادہ کرو گے تم اپنے درجے اتنا ہی بلند کرو گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں بھی یہی بتایا ہے کہ جنت میں بھی درجات ہیں.